الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد एक सलवात और भैया मुद्रात اللهم صل على محمد कमाल इल्म का पैकर है फातिमा ज़हरा कमाल इल्म का पैकर है फातिमा ज़हरा कमाल इल्म का पैकर है फातिमा
زہرا، ہر ایک رخ سے پیمبر ہے فاطمہ زہرا، ہر ایک رخ سے پیمبر ہے فاطمہ زہرا، نہا ہے راز مشیت کے جس کے سائے میں، نہا ہے راز مشیت کے جس کے سائے میں، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا۔ اور یہ شعر دیں گے، نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی، نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا۔ اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی، اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی، فضیلتوں میں برابر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں میں برابر ہے فاطمہ زہرا۔ اور آخری شعر مفتاح کہ استخار کی خاطر گواہ ہے تسبیح، کہ استخار کی خاطر گواہ ہے تسبیح، امین مرضی داور ہے فاطمہ زہرا، امین مرضی داور ہے فاطمہ زہرا، نہ خوف حشر ہے فرقان اب نہ شوق جنا، ہماری ضامن کوثر ہے فاطمہ زہرا، کمال و علم کا پیکر ہے فاطمہ زہرا، ہر ایک رخ سے پیمبر ہے فاطمہ زہرا۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری فرقان حسین صاحب نے ہو چکا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عارف سخنوری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلاة دیجیے۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق
حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، جس گھر میں جا نماز بھی فرش ادا بھی ہے، جس گھر میں جا نماز بھی فرش ادا بھی ہے، ہوگی گل صراط گزریں گے جن کے پاس، ہوگی گل صراط گزریں گے جن کے پاس، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کتاب بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ بھی حدیث کتاب بھی ہے۔ صاحب جی نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، ابو چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، ابو چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے حرملا بھی ہے، کرب و بلا میں حر بھی ہے حرملا بھی۔ میں گزارش کروں گا جناب علی موسیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نوحہ پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے، نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے، بتاؤ کیسے جیے گا، بتاؤ کیسے جیے گا علی اکیلا ہے، نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے، تم اس غریب کو کر کے اداس جاتی ہو، تم اس غریب کو کر کے اداس جاتی ہو، علی کو چھوڑ کے بابا کے پاس جاتی ہو، یہ کس لیے نہیں سوچا، یہ کس لیے نہیں سوچا علی اکیلا ہے، نہ جاؤ چھوڑ
کے زہرا علی اکیلا ہے. لگی تھی آگ جو در پہ میں وہ بجھا نہ سکا. لگی تھی آگ جو در پہ میں وہ بجھا نہ سکا. ارے شہید شہید ہو گیا محسن اسے بچا نہ سکا. یہ کہہ کے سب نے ستایا, یہ کہہ کے سب نے ستایا, علی اکیلا ہے. نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے. جو گھر سے نکلی تھی, جو گھر سے نکلی تھی تم میرے پاس آنے کو. جو گھر سے نکلی تھی تم میرے پاس آنے کو. ارے تمہاری پسلیاں ٹوٹی مجھے بچانے کو. بطول تم کو پتا تھا, بطول تم کو پتا تھا علی اکیلا ہے. نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے. نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے. جو مجھ پہ گزرے گی اب وہ کسے سناؤں گا. جو مجھ پہ گزرے گی, جو مجھ پہ گزرے گی اب وہ کسے سناؤں گا. یقین مان لو میرا میں ٹوٹ جاؤں گا. قسم خدا کی تمہارا, قسم خدا کی تمہارا علی اکیلا ہے. نہ جاؤ چھوڑ کے زہرا علی اکیلا ہے. نعرہ سلام. تمام مومنین جو باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. میں گزارش کروں گا جناب ریحان اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات.
सलवात पढ़ने के बाद एक सलवात मिल के बुलंद आवाज से किया ना अपने अकीदे से मैंने समझौता, किया ना अपने अकीदे से मैंने समझौता, मेरे अमल से मुनाफिक का दम निकलता है, मेरे अमल से मुनाफिक का दम निकलता है। मैं इत्तिहाद की मंजिल पर किस तरह पहुंचूं, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं, मैं इत्तिहाद की मंजिल पर किस तरह पहुंचूं, हर एक मोड़ पर दर सैयदा का जलता है। मैं इत्तिहाद की मंजिल पर किस तरह पहुंचूं, हर एक मोड़ पर दर सैयदा का जलता है। एक मतला चंद शेर और हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। मातम पर मुफ्तियों के निशाने के बाद भी, मातम पर मुफ्तियों के निशाने के बाद भी, ये सिलसिला रुका न जमाने के बाद भी, ये सिलसिला रुका न जमाने के बाद भी, हमने ही खून दे के बचाई है जिंदगी, हमने ही खून दे के बचाई है जिंदगी, आशूर को लहू में नहाने के बाद भी, हमने ही खून दे के बचाई है जिंदगी, आशूर को लहू में नहाने के बाद भी। कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, अलकाब मुर्तजा के चुराने के बाद भी। कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, अलकाब मुर्तजा के चुराने के बाद भी। अब यहाँ से एक सिलसिला है, खास तौर से मुलाहिजा फरमाइएगा। कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, अलकाब मुर्तजा के चुराने के बाद भी एक सिलसिला है, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं। हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी। हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक, दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक, करबो बला हर एक को सुनाने के बाद भी। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक। एक सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज से। खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अब्बास अरशाद नकवी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। एक और बुलंद तरीन नारा सलवात पढ़ दें जरा, एक सलवात मिल करके पढ़ दें जरा। मुलाहिजा फरमाए, हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक। आखिरी शेर तक मेरे साथ रहिएगा। हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक, करबो बला हर एक को सुनाने के बाद भी, करबो बला हर एक को सुनाने के बाद भी। करते हो इत्तिहाद करो धूमधाम से, करते हो इत्तिहाद, खास तौर से जुड़े रहिएगा। करते हो इत्तिहाद करो धूमधाम से, मानोगे तुम कहां ये बताने के बाद भी। सुने, करते हो इत्तिहाद करो धूमधाम से, मुलाहिजा फरमाए, करते हो इत्तिहाद करो धूमधाम से, मानोगे तुम कहां ये बताने के बाद भी। लेकिन ये सच है करबो बला में बवक्त असर आया नहीं था कोई बुलाने के बाद भी। लेकिन ये सच है करबो बला में बवक्त असर, लेकिन ये सच है करबो बला में बवक्त असर आया नहीं था कोई। दो शेर और ज़हमत तमाम। लेकिन ये सच है करबो बला में बवक्त असर आया नहीं था कोई बुलाने के बाद भी। खास तौर से मुलाहिजा फरमाए, हलमिन की उस सदा को फरामोश कर दिया, अफसोस फर्श गम को बिछाने के बाद भी। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक, करबो बला हर एक को सुनाने के बाद भी। करते हो इत्तिहाद करो धूमधाम से, मानोगे तुम कहां ये बताने के बाद भी। लेकिन ये सच है करबो बला में बवक्त असर आया नहीं था कोई बुलाने के बाद भी। अरे करना है इत्तिहाद करो
یہ بھی جان لو، خاص طور سے سنیں، کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو، کاٹے گا سانپ دودھ پلانے کے بعد بھی، کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو، کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو، کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو، کرنا ہے کرنا ہے اتحاد، سنیں، کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو، کاٹے گا سانپ دودھ پلانے کے بعد بھی، آخری شعر زحمت تمام، کاٹے گا سانپ دودھ پلانے کے بعد بھی، کاٹے گا سانپ دودھ پلانے کے بعد بھی، ہم نے کیا نہ قاتل زہرا کا احترام، ہم نے کیا نہ قاتل زہرا کا احترام، کچھ مفتیوں کے شور مچانے کے بعد، ہم نے کیا نہ قاتل زہرا کا احترام، ہم نے کیا نہ قاتل زہرا کا احترام، کچھ مفتیوں کے شور مچانے کے بعد بھی، ہم نے کیا نہ بہت شکریہ، باواز بلند نعرہ صلوات۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ اب میں گزارش کروں گا محترم شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، اور سورج پس لباس عزا غمزدہ رہے، کہ سورج پس لباس عزا غمزدہ رہے، زہرا کا ذکر ہو تو اندھیرا گھنا رہے، کہ زہرا کا ذکر ہو تو اندھیرا گھنا رہے۔ حسن مطلع سماعت فرمائے حضرات کہ دوران مدح دھیان اس ایک بات کا رہے، کہ دوران مدح دھیان اس ایک بات کا رہے، لفظوں پہ احترام کا پردہ پڑا رہے، کہ لفظوں پہ احترام کا پردہ پڑا رہے۔ حضرات یہ دو شعر بھی سماعت فرمائیں خاص طور سے، کہ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، سماعت فرمائیں کہ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے، اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے۔ اور یہ سلسلے کا یہ ایک شعر اور سماعت فرمائیں حضرات، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے، اور سماعت فرمائیں حضرات ایک التجا ہے خاص طور سے سماعت فرمائیں، کہ جاری رہے سوال فدق غاصبین سے، کہ جاری رہے سوال فدق غاصبین سے، میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے، کہ جاری رہے سوال فدق غاصبین سے، کہ میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے، میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے۔ اور یہ ایک مطلع اور 3-4 شعر اور زحمتیں تمام، کہ پیش خدا کلام میرا معتبر نہ ہو، سماعت فرمائیں کہ پیش خدا کلام میرا معتبر نہ ہو، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ اگر نہ ہو، کہ پیش خدا کلام میرا معتبر
پیش خدا کلام میرا معتبر نہ ہو، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ اگر نہ ہو۔ اور دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں، نہایت علمی مجمع موجود ہے کہ زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے خیال۔ سماعت فرمائیں کہ زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے خیال، لفظوں میں سادگی ہو زیادہ ہنر نہ ہو۔ کہ زہرا کی اس کو صحیح کیجئے بھائی، کیا کہ زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے خیال، لفظوں میں سادگی ہو زیادہ ہنر نہ ہو۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، مولانا خاص طور سے، کہ اس کو میں کیسے مانوں وفادار سیدہ، کہ اس کو میں کیسے مانوں وفادار سیدہ، ذکر فدق سنے جو مگر کچھ اثر نہ ہو۔ کیسے مانوں وفادار سیدہ، ذکر فدق سنے جو، کہ اس کو میں کیسے مانوں وفادار سیدہ، ذکر فدق سنے جو مگر کچھ اثر نہ ہو۔ دیکھیں حضرات یہ آخری شعر ہو زحمتیں تمام، کہ کچھ لوگوں کو گراں ہے شب یاد سیدہ۔ آخری شعر کہ کچھ لوگوں کو گراں ہے شب یاد سیدہ، کچھ لوگوں کو گراں ہے شب یاد سیدہ، کچھ لوگ چاہتے ہیں زمیں پر سحر نہ ہو۔ کہ کچھ لوگوں کو گراں ہے شب یاد سیدہ، کچھ لوگ چاہتے ہیں زمیں پر سحر نہ ہو، اور پیش خدا کلام میرا معتبر نہ ہو، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ اگر نہ ہو۔ شکریہ بہت بہت شکریہ۔ تمام مومنین جو باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ اب میں گزارش کروں گا محترم جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بات میں عرض کر رہا ہوں، صرف ایک قطع مجھ معصومہ کونین سلام اللہ علیہ میں ایک سلام کے 6 یا 7 شعر بس، کافی تاخیر ہو چکی ہے، خاص طور سے چوتھا مطلب لینا پڑنا اس کا کہ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر،
کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا. بس چند 5 7 8 6 پاس ہو گیا. کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے. کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے. ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے. کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے. ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے. اور چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند. اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے. چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند. اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے. زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا. زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا. ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے. زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا. ماتم کا جو بھی ہو وہ طریقہ پسند ہے. اور پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. حیرت نہیں ہے جن کو سقیفہ پسند ہے. پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. حیرت نہیں ہے جن کو سقیفہ پسند ہے. شان ملاحظہ عقیدت پر مبنی ہے. برحال ملاحظہ سے کہ میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں. میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں. زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے. میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں. زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے. زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے. اور رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں. رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں. ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند ہے. رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں. ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند. اب شریعت آدمیاں جا رہے ہیں. تمام مومنین جو باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کروں گا خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات.
فاتحہ. مولانا زادار صاحب اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزاداران جناب معصومہ کونین حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ عزائے شہزادیہ عالمیان کی مرکزی مجلس ہے اور ہمارے سامنے ماشاءاللہ صاحبان زبان اور صاحبان بیان اور صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں. آپ حضرات کی موجودگی میں صرف حصول ثواب کی خاطر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے ذریعے خداوند عالم تمام صاحبان ایمان کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے منافقین کے قول کو پیش کر رہا ہے. خداوند عالم قرآن کی اس آیت کے ذریعے مدینے کے منافقین کے ایک قول کو پیش کر رہا ہے، ایک جملے کو پیش کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد برپا مت کرو تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیے قرآن جو یہ صاحبان ایمان کو اس آیت کے ذریعے متوجہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ جسم انسانی میں دو اعضائے جسم ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں، جس میں ایک کو زبان کہتے ہیں، ایک کو کان کہتے ہیں. بولنے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، سننے کا تعلق کانوں سے ہوتا ہے، اور یہ اہم ترین ہیں بولنا اور سننا. بولنے کے لیے وہ جو مصداق لسان الصدق ہیں، وہ جو سراپا لسان اللہ ہیں، انہوں نے بولنے کے قوانین، بولنے کے فوائد، بولنے کے طریقے بیان فرمائے اور فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولنے کے لیے، زبان کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، اور پھر بولنے کے ساتھ سننا، یہ سننا بھی ایک اہم ترین مرحلہ ہے. اور وہ افراد کے جن میں کہ عقائد کی بنیاد سماعت کے کھمبوں پر، سماعت کے پلرز پر ہوتی ہے، وہ افراد جن کا علم سماعی علم ہوتا ہے، جن کے عقائد سماعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جن کے نظریات سماعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ سنا تو مانا، ان سے یہ سنا مان لیا، ان سے وہ سنا مان لیا. یعنی ایک طبقہ ہے جو سب کو سنتا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، ادھر بھی سن رہے ہیں اور ادھر بھی سن رہے ہیں، انہیں بھی سن رہے ہیں، انہیں بھی سن رہے ہیں. یہ سننا عزیزان گرامی اتنا اہم ہے کہ امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ نے فرمایا سننا
امام نے فرمایا کہ سننے کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی گفتگو سن رہا ہے جو حق کی نمائندگی کر رہا ہے، جو اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سنیے گا آپ، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو سن رہا ہے جو حق کی نمائندگی کر رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، تو وہ سننے والا جو سن رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں مگر اگر سننے والا ابلیس کی نمائندگی کر رہا ہے، بولنے والا معاف کیجئے گا، بولنے والا اگر ابلیس کی نمائندگی کر رہا ہے، ابلیس کی باتیں بیان کر رہا ہے، تو سننے والا ابلیس کی عبادت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک کان، ایک گویائی اور ایک سماعت، یہ بہت اہم ہے۔ سننا چاہیے، سب کو سننا چاہیے، لیکن اب سننے کے لیے قاعدہ کیا ہو، قانون کیا ہو؟ تو قرآن نے منافقین کے ایک قول کو پیش کیا، اور وہ قول یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد کر رہے ہو، فساد کیوں برپا کر رہے ہو، تو وہ اپنی عیاریوں کو، اپنی مکاریوں کو، اپنی چالاکیوں کو، اپنے مکر و فریب کو مکر و فریب نہیں کہتے تھے، وہ بھی لفظ اصلاح استعمال کرتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم بھی اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں لفظ اصلاح بہت اہم ہے۔ اب یہ جو لفظ بیان کیا گیا قرآن میں، جو منافقین کا جملہ بیان کیا گیا، یہ اس لیے کہ لفظ اصلاح سننا تو صرف لفظ اصلاح پر نہ مر مٹنا، یہ بھی غور کرنا یہ اصلاح کرنے والا منافق ہے یا مومن ہے، یہ حق کا نمائندہ ہے یا باطل کا نمائندہ ہے، یہ جو بول رہا ہے تو یہ غدیر کی طرف سے بول رہا ہے یا سقیفہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ لفظ اصلاح منافقین بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ ائمہ معصومین نے بھی اصلاح فرمائی ہے، انبیاء کرام بھی اصلاح امت کے لیے آئے ہیں، لیکن یہی لفظ اصلاح منافقین بھی اختیار کرتے تھے۔ اور یہ لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تلوار ہے کہ عقائد پہ جتنے وار ہوئے وہ لفظ اصلاح کے ذریعے، جب بھی نظریات کو مجروح کیا گیا تو لفظ اصلاح کے ذریعے، عقیدہ توسل پر وار کیا گیا تو لفظ اصلاح کے ذریعے، عقیدہ عصمت پر حملہ کیا گیا تو لفظ اصلاح کے ذریعے، عزاداری کو کم کرنے کی سازش رچی گئی تو اصلاح کے نام پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں متوجہ ہو جائے، اس لفظ اصلاح کا مسلسل سہارا لیا گیا، اور ماضی سے لے کے حال تک ہر عقیدے کے اوپر وار کرنے والا، عزاداری پر اعتراض کرنے والا، ولایت کے اوپر اعتراض کرنے والا، وہ لفظ اصلاح کا سہارا لیتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ اس امت میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، میں اپنی تحریر کے ذریعے امت کی اصلاح کروں گا۔ اب ابن تیمیہ کے نظریات ایک کتاب کے دامن تک محدود تھے، لیکن ابن تیمیہ کے 250 برس بعد خاندان سعود جیسا خاندان تخت اقتدار پہ آیا، وہ ابن وہاب جیسا ملا ان کا عصا بن گیا، اور یہی تینوں چیزوں نے مل کے ایک فرقے کو جنم دیا جسے وہابیت کہتے ہیں، ایک وچار دھارا پیدا ہوئی جسے وہابیت کہتے ہیں، اور پھر یہ وچار دھارا صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک پورا فرقہ بن کے ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیں اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کسی نظریے، کسی اسکول آف تھاٹ، کسی وچار دھارا کو سماج میں رائج کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ منافق 3 چیزیں ڈھونڈتا ہے، ایک نظریہ، ایک حکومت اور ایک ملائیت۔ غلط عقائد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سماج میں رائج کرنے کے لیے جو وہابیت کا جنم ہوا وہ کیوں؟ خاندان سعود کی حکومت،
ابن تیمیہ کے خیالات اور محمد ابن عبد الوہاب کی تبلیغ، ان تین چیزوں نے اس فرقے کو جنم دیا. اور انہوں نے بھی جتنے بھی عقائد پر اعتراض کیا وہ اصلاح کی بنیاد پر. سب سے زیادہ جس عقیدے کو نشانہ بنایا وہ ہے عقیدہ توسل. عقیدہ توسل کا مطلب ہے یا علی مدد. عقیدہ توسل کا یا علی مدد. اب گفتگو کو میں شروع کر رہا ہوں. عقیدہ توسل کا مطلب کہ ذات سے اللہ کو پکارنا چاہیے، مدد سے اللہ سے مانگنا چاہیے، امداد سے اللہ سے مانگنا چاہیے، مشکل پڑے تو یا اللہ کہنا چاہیے، مصیبت آئے تو یا اللہ کہنا چاہیے، مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. بھائی صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے کہ پکارنا اللہ کو چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کسے چاہیے؟ تو بہرحال میں اس موضوع کے اوپر ایک پوری تفصیلی مجلس شباب میاں پڑھ چکا ہوں، وہ مجلس دہرانا مقصود نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ توسل کا مطلب ابن تیمیہ نے اپنی تحریر کے ذریعے اور آل سعود نے اپنے اقتدار کے ذریعے اور ابن وہاب نے اپنے پرچار کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ عقیدہ توسل باطل ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے توسل نہیں کرنا چاہیے، یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، اہل بیت اطہار کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. اب دیکھیں اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا. بھائی دلیلیں تو باطل کے پاس بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف حق کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، دلیلیں باطل کے پاس بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم اپنے عقائد کے لیے آیات کا سہارا لیتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اپنے عقائد کے لیے آیات کا سہارا لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اسی لیے جناب امیر نے کہا ہے کہ جب ہمارے مخالف سے بحث کرنا تو قرآن کو بنیاد بنا کے بحث نہ کرنا، ہماری احادیث کو بنیاد بنا کے. اس لیے کہ ایک آیت آپ پیش کریں گے، دوسری آیت وہ پیش کر دے گا. عزیزان گرامی، ان کا جو اس عقیدہ توسل کی مخالفت کے پیچھے جو دلیل تھی وہ دلیل یہ تھی کہ بھائی یہ جو اللہ کے علاوہ آپ پیغمبر سے توسل کرتے ہیں، مولا علی سے توسل کرتے ہیں، مولا حسن مولا حسین یا اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، تو ان کو نہیں پکارنا چاہیے، اس لیے کہ یہ افراد اب اس دنیا میں نہیں ہیں. دیکھیں میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو لفظ اس نے استعمال کیا کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، جسے انتقال کہتے ہیں، جسے مر جانا کہتے ہیں. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوں، مر چکے ہوں، انہیں نہیں پکارنا چاہیے. کیوں نہیں پکارنا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ جو مر جاتا ہے وہ کسی کی آواز نہیں سنتا، جو مر جاتا ہے وہ کسی کی صدا نہیں سنتا. مرنے والا مردہ کسی کی آواز نہیں سن سکتا. حالانکہ یہ مادیت کا نظریہ ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوسروں کی آوازیں سننے سے محروم نہیں ہوتا، جو زندہ رہتے ہیں وہ مرنے والے کی آواز سے محروم ہوتے ہیں. میں ایک ذرا سے آپ کے ذہنوں کو قریب کر کے عرض کر رہا ہوں کہ مرنے والا سماج سے محروم نہیں ہوتا، جو مردہ ہوتا ہے وہ سماج سے محروم نہیں ہوتا، جو زندہ ہوتے ہیں وہ مرنے والے کی آواز سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، جسے کہتے ہیں جنگ بدر، اور جنگ بدر جو تمام اسلامی جنگوں میں سر فہرست بھی ہے اور اصحاب بدر کا مرتبہ مسلمانوں کی نظر میں سب سے اعلیٰ و عرفہ بھی ہے، اس لیے کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلسل قدم قدم کے اوپر مسلمانوں کی مدد کی. اور پہلی مدد یہ کی کہ 313 مسلمان تھے، 1000 دشمن تھے. اللہ نے پہلی مدد یہ کی کہ جب یہ 313 مسلمان 1000 دشمنوں کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں 313 کو 1000 نظر نہیں آئے، صرف 70 یا 75 نظر آئے. اللہ نے دشمنوں کی تعداد گھٹا کے دکھائی، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا ہے، ابھی سے فرار کی بسم اللہ نہ ہو.
साहिबान फहम बैठे, अभी से फरार की बिस्मिल्लाह ना हो। लिहाजा 313 मुसलमानों ने जब देखा तो वो थे 1000, मगर 30 या 35 नजर आए। अब जो उलमा ने लिखा है तफसीर में, सिर्फ मुसलमानों को कुफार कम नजर नहीं आए, बल्कि काफिरों को भी मुसलमान 313 थे, लेकिन वो भी 70 या 75 नजर आए। अल्लाह ने दोनों तरफ, इधर भी आंखों पर पर्दे डाले, उधर भी आंखों पे पर्दे डाले। इन्होंने उनको देखा तो 30-35, उन्होंने इनको देखा तो 70 या 75। भाई अल्लाह का मिजाज समझिए, अल्लाह चाह रहा था कि न ये भागें न वो भागें। अल्लाह का मिजाज ये है कि मुसलमान तो मुसलमान, अल्लाह को भागता हुआ काफिर भी पसंद नहीं है। अब मुझे पूरी जंग बद्र नहीं पढ़ना है, ये जंग बद्र, कुरान में जंग बद्र का जिक्र है, कुरान में वाक़यात जंग बद्र की तरफ इशारा किया जा रहा है। अच्छा आप देखिए, बात आ गई है तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि असहाब मिल्लत मुस्लिमा असहाब की दिलदादा है, और असहाब बद्र जितने भी मिल्लत मुस्लिमा के मानने वाले फ़िरक़े मौजूद हैं, वो सब असहाब बद्र को तमाम तर असहाब पैगम्बर से अफ़ज़ल व आला मानते हैं, इसलिए कि असहाब बद्र की मदद अल्लाह ने की और उनकी आंखों पर पर्दा डाला, दुश्मनों की तादाद कम करके दिखाई। और यहाँ तक मैं इशारा कर रहा हूँ, साहिबान फ़हम बैठे हुए, कुरान में इशारा है कि जंग बद्र हो रही थी तो रात में कुछ असहाब को एक ऐसी बीमारी लाहक हुई जिसमें गुस्ल करना वाजिब हो गया। मैं वज़ाहत नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने यह भी मदद की, अल्लाह ने उनको गंदा देखना पसंद नहीं किया, अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया और बारिश हुई और उनको पाक किया। ये कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने उनकी तहारत के लिए बारिश की थी। अब मौला हुसैन का एक जुमला, उस जुमले की अजमत समझने के लिए हमारे आपके जहन काफ़ी नहीं है, खुद अंबिया समझें, आइमा समझें। मौला ने फरमाया था, जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी नहीं मिले। फरमाया जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी नहीं मिले। अरे नाना को वो मिले जिन्हें पानी से पाक किया गया, नवासे को वो मिले जिनके खून ने खाक को पाक कर दिया। सुनिएगा, बीबी के मरने से अभी तक आपको लाना चाह रहा है। तो बहरहाल असहाब बद्र की मदद की गई, और फिर जब कुफार हलाक हुए और कुफार की लाशें कुएं में डाली गई तो पैगंबर फतेह बद्र के बाद, हालांकि कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे थे, लेकिन उलमा ने लिखा है कि फरिश्ते मदद करने आए, लेकिन जितने फरिश्ते आए वो हम शक्ल अली बन के आए। सारे फरिश्ते मौला अली की शक्ल में आए। लीजिए, शबी तो जंगे बद्र में बनना शुरू हो गई थी, आपको अज़ा खाने बर्दाश्त नहीं है क्या सुने आप। तो बहरहाल जब कुफार को कुएं में डाला गया तो पैगंबर इस्लाम उस कुएं के करीब आए, और आने के बाद मुर्दा काफिरों से मुखातिब हुए, और मरे हुए काफिरों से पैगंबर ने खिताब करके फरमाया कि तुमने देखा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा है। नबी गुफ्तगू कर रहे थे मुर्दा काफिरों से कि कुछ जिंदा मुसलमान बेचैन हुए, और कहा या नबी अल्लाह, क्या ये मुर्दा काफिर भी सुनते हैं? तो नबी ने कहा तुमसे ज्यादा सुनते हैं। भाई ये जुमला रहेगा नहीं जाएगा। नबी ने फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। सिर्फ काफिरों के समाज की दलील नहीं दी, मुसलमानों की समाज की रेंज भी बताई कि मुर्दा काफिर जिंदा मुसलमानों से ज्यादा सुनते हैं। इसका मतलब बद्र में जो असहाब मौजूद थे वो समाज के मामले में काफिरों से भी कमजोर थे। इतने कमजोर थे कि जिस नबी की आवाज जंगे बद्र में मुर्दा काफिरों ने सुन ली, वो ओहद में बुलाता रहा।
सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिएगा सुनिएगा, अभी एक खास मंजिल तक आपको पहुंचाना है। तो ये जो नजरिया बना के साथ जो मर जाता है वो सुन नहीं सकता। अरे मुर्दा काफिर तक तो सुनते हैं, आप पैगंबर के लिए मासूमों के लिए कह रहे हैं वो सुन नहीं सकते। ये इस्लामी नजरिए के खिलाफ एक मादियत का नजरिया लाया गया। इस्लामी नजरिया यह है कि मरने के बाद जो जिंदा लोग हैं वो मरने वाले की आवाज नहीं सुनते, लेकिन मरने वाले जिंदा लोगों की आवाज सुनते हैं। दूसरे अजीजों, इस्लाम में मौत और हयात का एक फलसफा यह है कि हर मरने वाला मुर्दा ही नहीं होता। भाई ये जो नजरिया बनाया गया कि साहब मुर्दा से नहीं मांगना चाहिए, तो एक इस्लामी नजरिया ये कि हर मरने वाला मरता नहीं है, हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान ने बहुत वजाहत के साथ ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा न समझना। लाशें देखना मुर्दा न समझना, मैयतें देखना मुर्दा न समझना, खून में डूबा देखना मुर्दा न समझना। कुरान पैगाम दे रहा है बसारत पर भरोसा न करना। तो जो फरमाइएगा हमारी इनायत पर भरोसा करना। हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं वो जिंदा हैं और अल्लाह के जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। अब देखिए साहिबान फहम बैठे, इंशाअल्लाह ये बात रहेगा ना जाएगी। कुरान में शहीदों के लिए दो आयतें हैं जो मेरी नज़र से गुजरी। एक में कहा गया कि इनको मुर्दा न समझना, और एक में कहा गया इनको मुर्दा ना कहना। एक में जबान पर पाबंदी लगाई गई, एक में दिमाग पर पाबंदी लगाई गई कि अपनी जबानों को भी हद में रखना, अपने कयासों को भी हद में रखना, न मुर्दा कहना न मुर्दा समझना। आपने वाहवाह भी की, सुभान अल्लाह भी कह दिया, नारे भी लगाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि रोज़े महशर अगर क़यामत में हमसे पूछा गया कि इन आयतों पर तुम्हारा ईमान था, हमने कहा था। हमसे पूछा गया कि तुमने शहीदों को मुर्दा तो नहीं समझा, उन्हें जिंदा समझा कि नहीं समझा, नबी को जिंदा समझा कि नहीं समझा, मौला अली को जिंदा समझा कि नहीं समझा, अहले बैत को जिंदा समझा कि नहीं समझा, मौला अब्बास को जिंदा समझा कि नहीं समझा। तो बताइए हम दलील क्या देंगे? हम कहेंगे पालने वाले हम कहते थे वो जिंदा हैं। आवाज आई कि हमने सिर्फ कहने की बात तो की नहीं थी, हमने बात समझने की थी, जबान की बात नहीं की थी, दिमाग की बात की थी। बताइए हम रोज़े महशर क्या दलील देंगे? पूछा गया नमाज पढ़ी क्या दलील है? वुजू दलील है, तकबीर दलील है, रुकू दलील है, सजदा दलील है, रोजा रखा सहरी दलील है, इफ्तार दलील है। जब पूछा जाएगा तुमने मौला अली को जिंदा समझा, क्या दलील है? मौला अब्बास को जिंदा समझा, क्या दलील है? मुझे बताइए दलील क्या दीजिएगा? तो मैं पूछता हूं कि डॉक्टर दाइम रजा साहब ने इस साल इस मजलिस का वादा मुझसे लिया, उन्होंने मुझे जिंदा समझा या मुर्दा? बात तो बहुत आ गई। का जिंदा समझा, क्या दलील है? शिबू साहब ने जिंदा समझा, क्या दलील है? इन मातमियों मौलाइयों ने जिंदा समझा, क्या दलील है? आप क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? अरे जिंदा ना समझा होता तो आपको मजलिस पढ़ने के लिए क्यों बुलाते हैं? तो जो जाकिर को जिंदा समझता है वो मजलिस पढ़ने के लिए बुलाता है, जो मौला को जिंदा समझता है देना चाह रहा हूं, जो मौला को जिंदा समझता है वो मदद के लिए बुलाता है। भैया या अली मदद कहना, या सैयदा अदरिकनी कहना,
یا حسن المدد کہنا یا حسین المدد کہنا یا ابوالفضل عباس النقوی کہنا یہ یا علی مدد کہنا ان کو زندہ سمجھنے کی دلیل ہے، اور ان کو زندہ سمجھنا قرآن کو سچا سمجھنے کی دلیل ہے۔ اب سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے اتنے دیر آپ کو متوجہ کیا، اسے کہتے ہیں شہید۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شہید سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت شہید سے سوال و جواب کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا اس کا شہید ہونا اس کے ایمان کی گواہی ہوتی ہے۔ یہ زبانی گواہی نہیں ہے، یہ عملی گواہی ہے۔ اس نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی، یعنی پریکٹیکلی اس نے ثبوت دیا کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی برحق مانتا ہے، مولا علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے۔ تو شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ اب ایک لفظ آتا ہے شہید، شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ ایک لفظ اور آتا ہے جسے کہتے ہیں شاہد۔ اب یہ سمجھا لے گیا میں تو میری محنت اصول ہے۔ ایک لفظ ہے شہید، وہ ایک لفظ ہے شاہد۔ شہید بھی اہم ہے، لیکن جو اہمیت شاہد کی ہے وہ شہید کی نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ بروج موجود ہے۔ سورہ بروج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ شاہدوں و مشہود۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، برجوں والے آسمان کی قسم، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کی قسم۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ جو گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد، اور جس کی گواہی دی جائے اسے کہتے ہیں مشہود۔ جس کی گواہی دی جائے اسے مشہود کہتے ہیں۔ جیسے جس کی تعریف کی جائے اسے ممدوح کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اسے ممدوح کہتے ہیں، جسے قتل کر دیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں، جسے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں، جس پر لعنت کی جائے اسے ملعون کہتے ہیں۔
ویسے ہی جس کی گواہی دی جائے اسے کہتے ہیں مشہود، اور جہاں گواہی دی جائے اسے کہتے ہیں تشہد۔ اب جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ شاہد کون جس کی اللہ نے قسم کھائی، اور مشہود کون جس کی اللہ نے قسم کھائی، تو امام معصوم نے فرمایا شاہد سے مراد محمد ہیں اور مشہود سے مراد علی ہے۔ بھائی شاہد سے مراد محمد ہیں اور مشہود سے مراد علی ہیں۔ یہ جو نبی شاہد ہیں یہ شہید ہونے کی وجہ سے نہیں، علی کا گواہ ہونے کی وجہ سے۔ جہاں تک انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار یہ تو یہی ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ اسی پہ ہم آدھار ہیں، وہ اسی کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، خاص کر کے وہ افراد جو پرچم بردار اتحاد بن رہے ہیں اور جن کو یہ تبرہ ناگوار گزرتا ہے، بلکہ اب ذاکروں کے جملے ہی ان کو نیزے محسوس نہیں ہوتے، شاعروں کے شعر بھی ان کے لیے شمشیر بن گئے ہیں۔ ہمارے فراز جعفر صاحب تشریف فرمائیں، ان کے دو مصرے ہیں، دو مصرے کیا ہیں کہ لگا انہوں نے دو جھناٹے دار کنٹاپ مار دی ہیں کہ جو اتحاد کے قائل ہیں ہم نے دیکھا ہے، یہ آپ ریحان صاحب جو اتحاد کے قائل ہیں ہم نے دیکھا ہے، وہ اپنے چہرے پر دوہری نقاب رکھتے، اور اس پہ ان کی مخالفت ہو رہی کہ صاحب یہ آپ نے کس کو کہہ دیا، وہ دوہری نقاب کیسے رکھتے ہیں؟ بھئی ایسے رکھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے مولائی سے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والوں کو گلے دوہری نقاب ہی تو ہے کہ تم آ جاؤ تم آ جاؤ، تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہیں گلے لگائیں گے، اور مولائیوں سے اتحاد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اتحاد کیجئے، سچائی ہے اتحاد میں، تو پھر ہم سے اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس میں ہے یہ کہ ہمارے سینے میں کانٹا لگائے جو ان کو چپتا ہے، یہ ہمیں گلے اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمارے سینوں میں ان کے لیے ایک سینگ ہے، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ شاہد اور مشہود، نبی کو شاہد کہا گیا ہے قرآن میں، اس لیے کہ مولا علی کی گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا گواہ ہو وہ شہید ہے، جو علی کا گواہ ہو وہ شاہد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شہید مردہ نہیں ہوتا، اسی سے دنیا سمجھے جو اپنے ایمان کا گواہ ہو جب وہ مردہ نہیں ہوتا تو جو کل ایمان کا گواہ اب یہ ساری باتیں میں نے جس چیز کے لیے پڑھنا، جس کو پڑھنا ہے، ماشاءاللہ ایک سے خطبہ بیٹھے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ موت و حیات کے لیے وہابیت کا نظریہ یہ ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اور ان کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ تو وہ اپنی بات کرے تو ہمیں کوئی الجھن کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ وہ عقیدہ توسل کے خلاف کہ صاحب
جو مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. تو دیکھیں ایک آخری بات ہے بس کہ اسلامی نظریہ موت و حیات کے لیے یہ ہے کہ موت کا اثر جسم پہ ہوتا ہے اور روح پر نہیں ہوتا. اب سنیے گا جو جہاں تک مجھے لانا ہے، ایک اسلامی نظریہ اور تمام ملت مسلمہ یہ بات مانتی ہے کہ موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا. جسم مرتا ہے، جسم گلتا ہے، جسم سڑتا ہے، مگر روح مرتی نہیں ہے. روح سب کی زندہ رہتی ہے، بدروح تک کی زندہ رہتی ہے. میرا یہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اور روح کا اثر موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ یہی بات سنانا ہے آپ کو. بھائی موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے، جسم مرتا ہے اور روح نہیں مرتی، اس لیے کہ جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. میرے قریب آئیے گا. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی روح کیا ہے؟ آواز آئی کہہ دو من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. اور روح کا تعلق ہے امر سے، جسم کا تعلق ہے خلق سے. اب یہ جسم خلق کے عالم خلق سے ہے، اس کا تعلق خلق سے ہے، تو اس میں اور روح میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جسم کا تعلق خلق سے ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وجود میں آتا ہے، درجہ بدرجہ شکم مادر کے کارخانے میں یہ جسم تیار ہوتا ہے. قرآن اشارہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ بنایا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمع و خون بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. یہ قرآن ہے. قرآن اس جسم جس کا تعلق خلق سے ہے بتا رہا ہے یہ ہمارا پیکر، یہ جسم، یہ سراپا، یہ ہمارا جسم کیسے وجود میں آیا. ہم کیا تھے؟ پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مسخہ. اس کا مطلب جسم انسانی 4 منزلوں سے گزرا. جسم انسانی 4 منزلوں سے گزرا. اب اسے کیا کیجئے؟ ان 4 منزلوں میں نطفہ نجس، علقہ نجس، مسخہ نجس اور تراب پاک. بھائی جسم انسانی میں 3 نجس 1 پاک. ارے خدا کے لیے انصاف کرو، 3 نجس 1 پاک. ہم کہیں تو تبرہ کہلائے، تم پڑھو تو قرآن بند. اسلام میں یہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارو. اسلام کہتا ہے سب کے حق ادا کرو. چوتھے امام کا رسالہ حقوق موجود ہے. یہ ماں کا حق، باپ کا حق، دوست کا حق، یہ ان کا حق، یہ ان کا حق. تو صلوات آل محمد کا حق ہے اور لعنت ان کے دشمنوں کا حق ہے. ہم کسی کا حق نہیں مارتے کہ روز محشر اہل ثقیفہ دامن سے لپٹے ہوئے ہیں. خلق اسٹیپ بائی اسٹیپ وجود میں آتا ہے. سب سے پہلی منزل تراب، نطفہ، علقہ، مسخہ. پہلی منزل کیا ہے؟ تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. اب ماشاءاللہ ایک سے ایک صاحبان علم و فہم سن میں چھوٹے ہیں ہم سے، لیکن علم میں بہت زیادہ بلندی و فائز ہیں شہر علم کے دروازے کے صدقے میں.
ان کی تائید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، لیکن تراب ہی نہیں کہتے. مٹی کے عربی میں اور بھی نام ہے. مٹی کا ایک مشہور نام ہے تین. نبی کی حدیث آپ کو یاد ہے، کنتو نبیًا بین الآدمہ بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آم و گل کے درمیان میں موجود تھے. عربی میں مٹی کا ایک نام تین بھی ہے. آپ قرآن پڑھیں تو مٹی کا ایک نام ہما بھی ہے، مٹی کا ایک نام سلسال بھی ہے. اب یہ ایک مٹی کے اتنے نام کیوں ہیں؟ مٹی کو کہیں تین کہا گیا، کہیں ہما کہا گیا، کہیں سلسال کہا گیا، کہیں تراب کہا گیا. تو مفسرین قرآن نے بتایا کہ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا دیا جائے. گیلی مٹی کو عربی زبان میں کہتے ہیں تین. اب یہ گیلی مٹی رکھی رہے، پھر اس میں ذرا سی سختی آئے اور یہ دوسری اشیاء کو اپنے ساتھ جوڑنے کے قابل ہو جائے، یعنی اس میں چپک پیدا ہو جائے، اس مٹی کو عربی میں کہتے ہیں ہما. اور یہ مٹی رکھی رہے، دھوپ میں سکھا لی جائے یا آگ میں پکا لی جائے اور اس سے کھنکھنانے کی آواز آئے، اس مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سلسال. جس مٹی میں پانی کی ملاوٹ ہو جائے اسے تین کہتے ہیں، جس میں چپک پیدا ہو جائے اسے ہما کہتے ہیں، جس میں دھوپ یا آگ مل جائے اسے سلسال کہتے ہیں، اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں. جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں. خالص مٹی کو، پیور مٹی کو، پاک مٹی کو تراب کہتے ہیں. قربان جائیے، ہمارے مولا کا لقب ابو تین نہیں ہے، ابو ہما نہیں ہے، ابو سلسال نہیں ہے. ہمارے مولا کا لقب ہے ابو تراب. بھائی لقب بتا رہا یہ اس کے باپ ہیں جس کے خون میں ملاوٹ. آپ نے ہمیں علم دیا، ہم علم کہاں رکھیں گے؟ زمین پر، فرش پر، یا ذاخانے میں؟ ذاخانے میں. تو ہمیں معلوم ہے قرآن کہاں رکھا جائے، اللہ کو ہی معلوم ہے اس کے جناب امیر کہاں رکھا جائے. یہ تو پھنس گئے بیچارے، شیعہ گھروں میں پیدا ہو گئے. جیسے بہت سے سنی گھروں میں شیعہ ہیں، ویسے ہی سے بہت شیعہ گھروں میں سنی موجود ہے. کہیں غلط بالنگ کی وجہ سے گیند کسی اور پالے میں چلی گئی، کہیں شریعت کی پابندی کی وجہ سے دشمن کی علی کا دوست پیدا ہو گیا. میں کچھ کہہ گیا، صلوات ہے جو محمد علیہ محمد. دیکھیں آپ شریعت پڑھیں، آپ دیکھیں تو فتح العوامی میں دیکھ لیں. ایک بچہ چور ہے، بڑا ہو کے چور بنا، ایک قاتل بنا، ایک خبیث بنا، ایک خطیب بنا. یہ سب کے اسباب اور سب کے ریزن شریعت میں لکھے گئے ہیں. یہ کوئی غلط صحبت کی وجہ سے نہیں بنتا ہے کہ گندے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، نہ، یہ سارے عیب بائی برتھ ہوتے ہیں. ویسے ہی علی کی دشمنی بھی بائی برتھ ہے،
اور مولا علی کی دوستی بھی بائی برتھ ہے. یہ تو بڑے ہو کے ظاہر ہوتا ہے, بڑے ہو کے پہچان میں آتا ہے, ورنہ یہ سب کچھ اب اس وقت موقع و محل نہیں جو میں بتاؤں کہ ان کے ریزنز کیا ہوتے ہیں, وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا علی ابو تراب یہ ان کے باپ ہیں جن کی شجرے میں, جن کی نسل میں, جن کے خون میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو جسم بنائے, بس جس کے لیے میں نے اتنی دیر تک آپ کو آمادہ کیا ہے, جسم کا تعلق ہے خلق سے. جس کا تعلق خلق سے ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ وجود میں آتا ہے, مگر روح کا تعلق امر سے ہے. جس کا تعلق خلق سے ہوگا وہاں درجات ہوتے ہیں, لیکن جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے وہاں کن فیکون ہوتا ہے. اور جو فرمائیے گا, اس لیے کہ روح کیا ہے سنیے گا, اور روح کیا ہے, روح ہے امر, اور روح امر ہے. اب جس کا روح با اختیار ہو وہ, بھائی آخری آدمی توجہ چاہتا ہوں, اولی الامر ہے. بھائی قرآن میں ایک لفظ امر بھی آیا ہے اور ایک لفظ عزم بھی آیا ہے. اولی الامر اور اولو العزم, ایک لفظ عزم بھی آیا, اور یہ عزم عربی لفظ ہے مگر اجنبی لفظ نہیں ہے. ہم مسلسل سنتے ہیں اللہ نے پیغمبر بھیجے 1,24,000, اس میں رسول کتنے ہیں 313. 313 میں 5 رسول سب سے بڑے ہیں, وہ کون ہیں, اولی العزم. حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام, یہ کہلاتے ہیں اولی العزم. یہ اولو العزم کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ارادے پر, عزم پر اختیار تھا. فرعونیت نے, نمرودیت نے, دشمنی نے, عداوت نے ان کے ارادے میں اضمحلال پیدا نہیں ہونے دیا. انہیں اپنے عزم پر تھا اختیار. تو جسے عزم پر اختیار ہو وہ اولی العزم ہے. تو روح امر ہے, جسے امر پر اختیار ہو, سنیے گا جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں, جسے روح کیا ہے امر, جسے روح پر اختیار ہو وہ ہے اولی الامر. اب سمجھے کہ علی ٹھوکر مار کے مردہ کیوں زندہ کرتے تھے. بھائی منزل ابھی 2-3 منٹ دور ہے. یہ مولا علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر کے بتاتے تھے کہ تخت حکومت پر بیٹھ کے زر خرید غلاموں کو اشارے پر چلانے والا اولی الامر نہیں ہے. ٹھوکر کے اشارے سے روحوں کو واپس بلانے والا اولی الامر ہے. جس کا روحوں با اختیار ہو وہ اولی الامر ہے. اب تاریخ نے, حدیث نے, آیت نے یہ بھی ثابت کیا کہ مولا علی اولی الامر ہیں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اے علی, اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا. میں سنیے گا, میں کہا لیے جا رہا ہوں. فرمایا اگر آپ نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. علی کیا ہیں, اولی الامر. علی کون ہے, جس کا امر پر اختیار ہے. روح بھی امر ہے, روح پر جس کا اختیار ہے اسے علی کہتے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں علی آپ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا ہمسر نہ ہوتا, کفو نہ ہوتا. آپ سمجھئے کہ سیدہ یہودی کی بیٹی کی شادی میں کیوں گئی. میں سنیے گا جس بات میں لایا. اب سیدہ کے یہودی کی بیٹی کے گھر میں شادی میں جانے کا مقصد سمجھئے, مردہ دلہن کو جلانے کا مقصد سمجھئے. بھئی مری ہوئی دلہن کو بی بی سیدہ نے زندہ کیا, یہ ہے معجزہ. اسے کہتے ہیں کہانی. مجھے کہنے دیجئے یہ کہانی نہیں ہے, سیدہ کے اولی الامر ہونے کی نشان.
کو کہ صاحب یہ تو کہانی ہے. بہت سے لوگ خالی لفظ کہانی کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو کہانی ہے. تو کہانیوں کا اسلام میں کیا حیثیت ہے کہانیوں کی؟ تو بھائی اسلام میں کہانیوں کی وہی حیثیت ہے جو قرآن میں نبیوں کے قصوں کی ہے. قصص الانبیاء سورہ یوسف احسن القصص کہلاتا ہے. یہ تو ایک اصطلاحاً ایک لفظ آتا ہے، ورنہ یہ معجزہ ہے کہ یہودی آیا، اس نے کہا بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں تو رونق میں اضافہ ہو جائے. تو بی بی صاحب اختیار ہیں، لیکن فرمایا میرے شوہر سے پوچھو، میرا بابا اجازت دے، میرا شوہر اجازت دے تو گھر سے نکلوں گی. شوہر اجازت دے، شوہر اجازت دے تو گھر سے نکلوں گی. کاش یہ آواز کسی اور کان میں بھی پہنچ جاتی. نہیں، مجھے بدل کے کہنے دیجئے، کاش یہ بات کسی اور کی سمجھ میں بھی آ جاتی تو جنگ جمل نہ ہونے کو. سمجھ کی بات ہوتی ہے، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. اور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو بہت سمجھدار ہے اور گدھا احمق ہوتا ہے، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. بلم باؤر جیسا عالم بنی اسرائیل جہنم چلا گیا، وہ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اس کا گدھا جنت میں جائے گا. اس لیے کہ جب بلم باؤر نکلا ہے جناب موسیٰ کے لیے بددعا کرنے، تو وہ جس گدھے پر بیٹھا تھا اس گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. گدھے کی سمجھ میں آ گیا گدھے کی سمجھ میں آ گیا کہ معصوم کے مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے. کہا جو بات اس گدھے کی سمجھ میں آ گئی وہ جمل کی اونٹنی کی سمجھ میں بھی دیکھیے یہ ایک کسی شاعر کا مصرع ہے، کیا خوب مصرع ہے کہ بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ہم بھی نہ جانے کہاں کہاں سے جنگ جمل ڈھونڈ لیتے ہیں. ابھی رائے بریلی میں ہم مجلس پڑھ رہے تھے کرتاس میاں، تو وہاں مولانا قمبر صاحب بھی تھے، تو وہاں میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے. اب قرآن نے ماضی سنایا کہ جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی نے قوم کو گمراہ کیا. اب نبی کی بیویوں نے قوم کو گمراہ کیسے کیا ہوگا؟ ایک صاحبہ نے جمل میں نکل کے بتایا گرامی شہزادی نکلی زیورات نور سے اور لباس جنت سے آراستہ ہو کے پہنچی حورانے جنت کے جھرمٹ میں، اور پتہ چلا کہ دلہن مر گئی اور ساری یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی. دیکھیے خطیب الایمان اللہ مقامہ جیسے دیکھیے کیا شرف ملتا ہے خلوص کی وجہ سے. اخلاص کا بہت بڑا مرتبہ ہے ذاکری میں، خلوص دیکھا جاتا ہے. ادھر آپ ہم میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ الگ بات ہے، ادھر سے معصومہ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا مرتبہ ملا ہے. جیسے اگر کوئی مرثیہ کہنے بیٹھے تو ہو نہیں سکتا کہ میر انیس کو سوچے بغیر مرثیہ کہہ لے جائے. ویسے ہی کوئی خطیب مناظرہ پڑھے ہو نہیں سکتا کہ طاہر ولی صاحب کو بھول کے تو وہ فرماتے تھے ان کا نام لے کے پڑھو، پڑھنا چاہیے نام لے کے. اب یہ ان کی محنت ہے، ان کا نام لے کے میں پڑھتا ہوں کہ وہ پڑھتے تھے کہ یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں.
وہ لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہودی عورتیں کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تو مرحوم فرماتے تھے یہودی تھیں اس لیے بے ہوش ہو گئی. لیکن یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت کو. تو جب موسیٰ کوہ طور پر نور برداشت نہ کر پائے تو امت, بس آخری 2 منٹ ہے مجلس تمام ہے, تو امت اپنے گھر میں کیسے برداشت کر لیتی؟ ابھی پتہ چلا دلہن مر گئی تو بی بی نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی اور دست دعا بلند کیے کہ پالنے والے اس کو زندہ کر دے. میں کہوں گا بی بی, آپ جن کی ہمسر ہیں وہ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ کرتے تھے, یہ آپ نے یہاں نماز کیوں پڑھی ہے؟ آواز آئے گی احمق, یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں, یہودی کا گھر ہے. یہاں اس کا کلمہ پڑھانے آئی ہوں, اس کا اقرار کروانے آئی ہوں, اپنے کو خدا منوانے نہیں آئی ہوں. اب جو جملہ کہتے تھے مرحوم وہ سن لیجئے, وہ گفتگو تمام کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ دلہن جیسے ہی بی بی نے دعا کی, دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی, زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا. دیکھیں یہ بہت مرتبہ پڑھا جا چکا ہے, میں نے بہت ذاکرین سے سنا ہے, کچھ نے ان کا نام لے کے پڑھا اور کچھ نے ان کا نام نہیں لیا. تو بہرحال پڑھنا چاہیے, بزرگوں کے نقطے بھی پڑھنا چاہیے, پسند آ جائے تو پڑھنا چاہیے, لیکن نقطوں کو گوڑنا نہیں چاہیے. صلوات بھیجے محمد جیسے بہت سے اشخاص ہیں, بہت سے افراد ہیں جو اچھے بھلے شعر کو ناموضوع کر کے پڑھتے ہیں, تو بہت سے افراد نقطے کو بے لطف کر کے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے تھے وہ سنیے, میں بتاتا ہوں کیا پڑھتے تھے. وہ پڑھتے تھے کہ دلہن نے زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ زندہ ہوئی پھر اس نے کلمہ پڑھا, نہیں, کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی. شہزادی نے ولایت تکوینی کا ایک ذرا سا مظاہرہ کیا کہ جو زبانوں سے کلمہ پڑھوائیں وہ اور ہیں جو روحوں سے کلمہ پڑھوائیں. یہ ہے اولی الامر جس کا روح پر اختیار ہے, جو ملکہ عالم ارواح ہے, وہ ہے شہزادی عالمیان. عقلیں حیران ہیں, فکروں کے پرندے, بی بی سیدہ تو بی بی سیدہ آسمان عظمت فضہ تک بھی پرواز نہیں کر سکتے. بس عزیزو, میں نے گفتگو کو تمام کیا. آج 75 دن کی روایت کے حساب سے اسی بی بی کا ماتم ہے جو 18 برس کے سن میں اپنا مرثیہ خود پڑھتی تھی. صبت علیہ مصائب اللہ نہا, کہ بابا وہ مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں وہ پڑھتی تو مثل شب تاریخ ہو جاتا. بابا ابھی ناصر میاں سے آپ سن رہے تھے ہمارے غریب خانے, بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا, مجھے جھٹلایا گیا. اللہ دیکھئے مولا کائنات نے فرمایا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. بابا میرا محسن مار ڈالا گیا, بابا میرا گھر جلا دیا گیا, بابا آپ مجھے دیکھ کے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے, میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی. یہ بات بھی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں عباس ارشاد نقوی, میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے. اگر میں مولا حسین علیہ السلام کا ذاکر نہ ہوتا تو کوئی 2 انگلی اٹھا کے سلام کرنے والا نہ ملتا. یہ ساری عزت و شہرت مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہے. ماشاءاللہ ذاکرین بیٹھے ہیں, گواہی دیں گے. ہم کسی فنکشن میں پہنچ جائیں تو 90 برس کے بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کہ امام حسین کا ذاکر ہے. ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام, ہائے مادر حسین, ہائے مادر حسین, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے, اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. ابھی ماتمیوں کی جانب سے
शबीह मैयत जनाब मोहसिन भी बरामद की जाएगी। बीबी अपना मर्सिया अपने आप पढ़ती। कहा जाता था या दिन को रोइए या रात को रोइए। दो ही बेटियां ऐसी हैं जिन्हें बाप पर रोने से रोका गया, एक मदीने में सैयदा, एक करबला में सकीना। लेकिन करबला वाली बेटी और मदीने वाली बेटी में एक फर्क था। मदीने वाली बेटी को एक बाप पर रोने से रोका गया मगर जबान से रोका गया। हाय करबला वाली बेटी जिसके तमाचे मारे गए, जिसके कानों से गोशवारे छीने गए, जो कहती रही कि नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। लेकिन मसाइब की फरमाइशें हैं, इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर चंद बातें। जनाब सैयदा की मुसीबतें। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने लिखा है कि दूसरे मलून का ज़माना था, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफा फरमाए, तो कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, न फसलें उगी न गल्ला हुआ, तो महंगाई बढ़ गई, तो बहुत से लोगों की तनख्वाह उस मलून ने रोक दी और बहुत सौ के वजीफे बंद कर दिए। मगर एक मलून था जिसकी न तनख्वाह रोकी गई और न वजीफा बंद किया गया। उस मलून का नाम था कुनफुस। उस मलून का नाम था कुनफुस। न उसकी तनख्वाह रोकी गई न वजीफा बंद किया गया। अब ये बात मस्जिद नबवी में बनी हाशिम बैठे हैं गोशे में, वो आपस में बातें कर रहे हैं और यही बातें हो रही हैं कि आखिर इस कुनफुस ने क्या कारनामा किया है जो सबकी तनख्वाह रोक दी गई और सबका वजीफा बंद हो गया, मगर न कुनफुस की तनख्वाह रोकी गई और न वजीफा बंद हुआ। इतने में मौला अली दाखिल मस्जिद हुए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तेज़ी से आगे बढ़े, सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया। कहा या अली, आपको मालूम हुआ कि सबकी तनख्वाहें रुक गईं लेकिन कुनफुस की नहीं? मौला ने कहा हाँ मालूम है। कहा या अली, आपको तो मालूम होगा आखिर इसको मलून ने किस बात का इनाम दिया है? तो लिखा है जनाब अमीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। का किस बात का इनाम दिया गया? इमाम ने कहा जानना चाहते हो किस बात का इनाम? का हजरत फरमाए का जब दरवाजा जला के गिराया जा रहा था तो सैयदा ने हाथ बढ़ा के रोका तो कुनफुस ने लोहे का ताजियाना बीबी के पास। मौला अली ने फरमाया कि वल्लाह मैंने सैयदा की टूटी पसलियां देखी और बाजू के ऊपर ताजियाने का निशान देखा। मैं कहूँगा हे मेरे मौला, ए गरीबों के मददगार, ए बेवाओं के आसरे, ए जनाबे अमीर, नबी की बेटी के बाजू पर एक ताजियाना मारा गया, आपका ये आलम हो गया। अरे जब आपकी बेटियां बलवाया में बिराई जाएगी, जब ज़ैनब को ताजियाने बस 5 मिनट मजलिस तमाम। जनाबे फिजा कहती हैं कि जब से मेरी शहजादी के बाजू पर ताजियाना मारा गया, वो दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी और बैठे बैठे नमाज पढ़ती थी। और नमाज के बाद वो दरवाज़ा जिसे मलून ने जलाया था उसकी लकड़ियां निकालती थी और सूंघ के चीख मार के रोती थी। फिजा कहती है मैंने पूछा बीबी इन जली लकड़ियों को सूंघ के रोती क्यों हो? कहा तुझे क्या मालूम फिजा, इन लकड़ियों के अंदर से मुझे अपने मोहसिन के खून की खुशबू आती है। हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरा मोहसिन। और 2 मिनट मजलिस तमाम। जनाब मोहसिन अल्लाह शहजादी के सदक़े में उन लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो अज़ाए अय्याम अज़ाए फातिमिया को फ़रोग़ दे रहे हैं और बीवी बहोने वाले मज़ालिम को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये कोई मामूली शहादत नहीं थी।
जनाब मोहसिन की शहादत। रवायतों में है कि रोज़ महशर पहला मुकदमा जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा वो हजरत मोहसिन का मुकदमा होगा। और बसुलिया मजलिस तमाम है और मुकदमे की सूरत ये होगी कि आवाज आएगी अहले महशर सरों को झुकाओ, अहले महशर आंखें बंद करो, नबी की बेटी की सवारी आ रही है। भाई 1000 मरतबा सुना है ये अहले महशर नबी की बेटी की सवारी आ रही है। हम भी होंगे, आप भी होंगे। मेरा दिल जरूर कहेगा ए पालने वाले नबी की बेटी आ रही है। पर्दे का इतना एतराज, अरे जब अली की बेटी अब जो रवायत किताब में है वो सुन लीजिए। जनाब सैयदा फरिश्तों के परों पर अपने पाए मुतहर रखती हुई मैदान महशर में आएंगी, लेकिन रवायत है कि तन्हा नहीं आएंगी, तन्हा नहीं आएंगी। जनाबे सैयदा के दाहिनी तरफ जनाबे फातिमा बिनते असद होंगी, बाईं तरफ मजलिस तमाम है जनाबे खदीजा होंगी। हूरें आगे बढ़ेंगी, बीबी को सलाम करेंगी, बीबी जवाब सलाम देंगी। हूरें कहेंगी बीबी ये मौला अली की वालदा ये अपने हाथों पर क्या लिए हैं। आवाज आएगी, बीबी आवाज देगी अम्मा चादर हटाइए। अब जो जनाब फातिमा बिनते असद चादर हटाएंगी तो एक खून में डूबा नन्हा सा लाशा होगा। पूरे पूछेंगे बीबी ये कौन? कहा तुमने नहीं पहचाना, यही तो वो है कि मेरा हुसैन अपने हाथों पर ये अली असगर है। इधर निशान आता के और रो चुके आप और पढ़ चुका मैं। पूरे अपने चेहरों पर तमाचे मारेंगी, हूरे अपने बाल नोचेंगी, हूरे मातम करेंगी। एक मर्तबा हूरे कहेंगी बीबी ये आपकी अम्मा ये जनाब खदीजा ये भी अपने हाथों पर कुछ उठाए हुए हैं। आवाज देंगी अम्मा चादर हटाइए। अब जो बीबी खदीजा चादर हटाएंगी तो एक और नन्हा सा लाशा। हूरे कहेंगी बीबी ये किसका लाशा है? कहेगी अरे ये मेरे मोहसिन का लाशा है, ये मेरा मोहसिन, मेरा बच्चा, मेरा मजलूम, अव्वल शहीद, वाह मोहसिना।
सचिया
मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जगह कह रहा है रो रो कर हम रहे ना रहे मगर बेटे कयामत रहे कभी सर रहे या तुझको मत नहीं सता